خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کوئی تو بات تھی ہمارے اندر، کوئی تو بات تھی ہمارے اندر، وہ کوئی اور نہیں تھا۔ بلغاریہ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لے جانے والے ہم تھے، قسطنطنیہ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لے جانے والے ہم تھے، اسکندریہ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لے جانے والے ہم تھے، اسپین کی سرزمین پر طارق ابن زیاد بن کر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے کوئی اور نہیں ہم تھے، مسجد اقصی کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو کر مسجد اقصی کو رہائی دلانے والے صلاح الدین ایوبی کے شکل میں کوئی اور نہیں تھا، ہم تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے میری قوم کے جوانوں کی ترجمانی کی اور فرمایا ہمارے جوان کیسے تھے؟ فرمایا جوان ایسے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت ہے دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آج حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ غور کرنا پڑے گا، تھوڑی سی آواز ہو دیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہاری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ مصیبت کسی اور نے تمہارے اوپر مسلط نہیں کی ہے، یہ زبردستی ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب لوگ اپنے رب کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں تب ان کے سر پر ظالم مقرر ہے جو انہیں مار مار کر سیدھا راستہ چلاتے ہیں۔ جس قوم کا حال یہ ہو، رسام پر کہتے ہیں گردن کٹا دیں گے۔ ارے جس قوم کے جوان محلے کی مسجد میں فجر میں 2 رکعت نماز کے لیے گردن جھکا نہ سکے، وہ حضور کے نام پہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں؟ یہ صرف نعرے ہیں، یہ صرف جملے ہیں، یہ صرف جذبات ہیں۔ یاد رکھیے گا اسلام صرف جذبات سے نہیں پھیلا، اسلام پریکٹیکل کردار سے پھیلا۔ صرف جذبات سے غریب نواز نے نعرہ نہیں لگایا، بلکہ غریب نواز کی شان سبحان اللہ۔ جب اجمیر معلیٰ کے پہاڑی علاقے میں غریب نواز داخل ہوئے تھے، حالت یہ تھا اس زمانے میں مقابلہ کسی ایک آدمی سے نہیں تھا بلکہ ایک طاقت سے تھا، ایک حکومت سے